أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 ہے. انشاءاللہ آج 112 تا 117 ان آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلاً ایک مثال، قریۃً ایک بستی کی. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی ایک مثال بیان کرتا ہے. کانت آمنۃً، وہ تھی پرامن، بے خوف، مطمئنۃً اور مطمئن، یعنی وہ امن و اطمینان والی بستی تھی. یاتیہا، اس کے پاس آتا تھا، رزقہا، اس کا رزق، رغداً، بفراغت، یعنی فراغت کے ساتھ رزق اس کے پاس آتا تھا، اس بستی کا، من کل مکان، ہر جگہ سے. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی کہ ایک بستی ایسی تھی جو انتہائی امن و اطمینان والی بستی تھی، اور رزق بھی انہیں وافر مقدار میں بفراغت ہر جگہ سے آتا تھا. فکفرت، بس اس نے ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات احسانات اس بستی پر کیے تھے انہوں نے ناشکری کی اللہ کی. فَأَذَاقَ، تو چکھایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھایا اس کو، کس چیز کا؟ لباس الجوع والخوف، لباس پہنا کر، بھوک کا، والخوف اور خوف کا، یعنی بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ان کو اس چیز کا مزہ چکھایا. لباس سے مراد یہاں ہے کہ ان پر چھا گیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بھوک طاری کر دی، اور نمبر 2 خوف ان پر طاری کر دیا. بما کانوا یصنعون، اس کے بدلے جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کی کرتوتوں کی سبب، جو تم نے کرتوت کیے. پہلی چیز یہ سمجھیں آپ، یہ بستی کون سی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ بستی مکہ ہی کی بستی ہے. نام لیے بغیر مکہ ہی کی مثال دی ہے، مکہ ہی کے لوگوں کو، کہ یہ مکہ شہر جو تھا، بلکہ پورا علاقہ ہی یہ تھا. اس کی وجہ سے مکہ کے آس پاس بھی کچھ علاقے، خصوصاً مکہ، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ امن اور اطمینان والا شہر تھا، اور انہیں رزق بھی ہر طرف سے آتا تھا. یہ آپ سب جانتے ہیں سارے لوگ کی پری اسلامک پیریڈ جو تھا، یعنی حضور علیہ السلام سے پہلے والا دور، کس قدر فسادات، کس قدر دنگے یا کس قدر لوٹ مار تھی پورے عرب میں، بہت زیادہ لوٹ مار تھی. لیکن اس دور میں بھی یہ بستی جو تھی امن والی بستی تھی، کیونکہ ایک مقدس مقام تھا. لوگ یہاں آتے تھے، جنہیں پتہ چلتا تھا کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں، ان پر حملے بھی نہیں ہوتے تھے، اور ان کو ہر طرف سے لوگ چونکہ آتے ہی تھے تو انہیں ہر قسم کا رزق ملتا تھا وہاں پہ. گویا یہ 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ان 2 نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، ہم سب کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں قرآن مقدس کو آپ سنتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ کچھ ہم حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو بدل دیں، اپنے دلوں میں
جب بھی ہم قرآن سنتے ہمارے دلوں میں ٹھنڈک سی محسوس ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ احتساب بھی کرنا ہے اپنے سامنے اس آیت کو ایک آئینہ سمجھ کر اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے کہ ہماری کیا حالت ہے، کیا یہ دو نعمتیں ہمیں میسر نہیں کہ آپ امن اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ اس امن اور اطمینان کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، وہ آج آپ فلسطین والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو رزق ہمیں مل رہا ہے ہر طرف سے، ہر قسم کا، ہمارا منہ سوکھتا ہی نہیں صبح سے شام تک، تو اس کی قیمت آپ ان سے پوچھیں جو پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں، جو بچے دودھ کی ایک بوند کو ترستے ہیں، بلکتے ہیں، مر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں وہ ایک ایک قطرے دودھ کے قطرے کے لیے۔ تو ان چیزوں کی ایک کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے یہاں کہ دیکھو یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں، یہ دو نعمتیں میں نے ان بستی والوں کو دی تھی۔ اب لازمی نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہ شکر اللہ کا ادا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے کفران نعمت کیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، کفر کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پھر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے صلے میں کیا ملتا ہے انہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا کہ ہم نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا۔ خوف اس چیز کا اور بھوک، یہ جو اس میں اشارہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے وہ جو قحط ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس دوسری آیت میں رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ایک بستی ہوتی ہے، امن والی بستی ہوتی ہے، رزق بھی انہیں ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک شخص بھیجتا ہے کہ اب تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو وہ اگر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات ماننی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر۔ صرف یہ نہیں کہ ہم زور زور سے پڑھیں اللہ کا شکر ہے ہم نے ادا کیا، صرف زبانی شکر نہیں۔ تو یہاں دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، فرمایا کہ جب انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو قحط سالی ان پر مسلط کر دی گئی، کھانے کے لیے ترستے تھے، وہ آپ سب جانتے ہیں، اس قحط کا تذکرہ کئی بار آیا ہے۔ ایک تو وہ چیز، اور اس کے ساتھ پھر جانور بھی مرنے لگے اور انسان بھی مرنے لگے، تو پھر مرنے کا خوف، تو یہ دو چیزیں ان پر مسلط کر دی گئی۔ بھوک یعنی قحط سالی جب لگی تو کیا کھاتے، کچھ نہیں رہا کھانے کے لیے، اور خوف کہ اب اس کی وجہ سے ہم مرنے بھی لگے، تو موت کا خوف تھا۔ اور کیوں تھا یہ، اس میں کیا تھا، ظلم ان پر تھا نہیں، بلکہ بما کانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انہی کے کرتوت تھے۔ اور کرتوت کیا تھا، یہ چھوٹا جرم نہیں تھا، بہت بڑا جرم تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اپنے اپنے گریبان میں ہم جہاں کے اور دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کیا قدر کر رہے ہیں، کتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا رویہ کیا ہے، ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، کس قسم کا شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ ہمیں تو صبح وقت پر ہماری آنکھ میں نہیں کھلتی، یہ انہی نعمتوں کا ہم نے الٹا اثر لیا ہے۔ نرم اور گرم بستر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور پھر اے سی، فین وغیرہ سارے انتظامات ہیں، اور کھانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، بہت شام کو کھاتے ہیں اور پھر جب سو جاتے ہیں صبح جاگتے ہی نہیں۔ یہی شکر ہم ادا اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسائش دی تھی، آسائشیں عطا کی تھی، ایک آسائش نہیں بے شمار آسائشیں دی تھی، تو کیا اس کا شکر ایسے تھا؟ ایسے ادا ہوتا ہے کہ صبح ہماری آنکھ نہ کھلے، ایسے شکر ادا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، ہم یہ کہیں کہ وقت نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، فرصت نہیں ہے ہم قرآن پاک پڑھتے، پڑھاتے، سمجھتے، سمجھاتے۔ بہرحال اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور بے شک ان کے پاس آیا ایک رسول، منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ،
انہوں نے اب شکر کیا کیا؟ کفران نعمت کرتے اس کو جھٹلا دیا، انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، اللہ کے نمائندے کو، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اس بندے کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں آ پکڑا عذاب، تو عذاب نے انہوں نے آ لیا، ان پر عذاب آ گیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، یعنی انہوں نے یہ ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، بلکہ اسے جھٹلایا، مانا بھی نہیں کہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ پہچانتے تھے۔ کما یعرفون ابناہم، بالکل ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اسے کوئی اس میں مغالطہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح سے رسول کو پہچانتے تھے ٹھیک طرح سے، لیکن جھٹلایا۔ فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور طیب۔ اب اس کا تذکرہ جو چند آیات پہلے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کچھ خود چیزیں حرام کر رکھی تھی، جو حلال تھی انہوں نے حرام کر رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ تم کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حلال ہو طیب ہو، دو چیزیں ہیں، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، تم کھاؤ۔ تو اس میں ایک واضح حکم ہے، جو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو ترک کر کے، وہ تارک الدنیا لوگ جو ہیں درویشی اختیار کرتے ہیں اور راہب ہیں، سنیاسی ہیں، جوگی ہیں وغیرہ وغیرہ، دنیا کو چھوڑ کر کسی غار اور گفا میں بیٹھ کر خدا کا نام لینا کہ بس ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو اللہ خوش ہوگا، ہم سردی میں رہیں گے، اپنے آپ کو ڈھانکیں گے نہیں کپڑوں سے، سردی برداشت کر کے اللہ کو خوش کریں گے، تکلیف برداشت کر کے اللہ کو خوش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں، تم کھاؤ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، صرف یہ چیز رہے ذہن میں کہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ حلال چیزیں آپ تو جانتے ہیں حلال کون کون سی چیزیں ہیں، اور پاک ایسے کہ وہ جائز طریقے سے آپ نے حاصل کی ہو، چوری کی نہ ہو، ڈاکے کی نہ ہو، رشوت کی نہ ہو، سود نہ ہو، اس قسم کی آلائشوں سے پاک ہو، طیب ہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، اللہ کے اس احسان کا شکر کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم ہو اسی کی بندگی کرنے والے، اگر تم حقیقت میں اسی کی بندگی کرتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو۔ اس وقت جو قدیم مشرک تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو اللہ نے حلال کی تھی انہوں نے خامخواہ میں وہ حرام کر دی تھی، اور آج اس کے برعکس جو آج کے ملحدین ہیں، آج بہت ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا گیا، وہ حلال کو حرام کرتے تھے اور آج کے لوگ حرام کو الٹا حلال کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے، نہ تم حلال کو حرام کر سکتے ہو نہ حرام کو حلال کر سکتے ہو۔ حرام تو کون سی چیزیں جن کا تذکرہ چل رہا تھا اس وقت، ان کی یہ چار چیزیں یہاں پر گنائی اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا ہے تم پر اللہ تعالیٰ نے مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ چار چیزیں ہیں یہ، مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہاں سے صرف یہ مراد نہیں کہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو بس اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے سوا کسی بھی انسان، دیوی دیوتا یا کسی ولی یا کسی بزرگ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے ذبح آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے،
اس پر جو آپ کو اجر ملا، ثواب ملا، وہ ثواب آپ کسی کو بھی ایصال کر سکتے ہیں، یہ جائز صورت ہے۔ کسی ولی کو، کسی اپنے بزرگ کو، کسی کو بھی آپ ثواب ایصال کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ، وہ کوئی بھی ہو، کبھی کبھی کسی کا کوئی خاص مہمان آتا ہے، کوئی خاص اس کا جس کو اپنا رہبر مانتا ہے، لیڈر مانتا ہے، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، اگر اس کی خوشنودی کے لیے بھی آپ نے جانور ذبح کیا وہ حرام ہوگا۔ ہاں آپ نے صرف ضیافت کے لیے، کس کی ضیافت کرنی ہے تو کھائیں گے، لیکن اس کی خوشی کے لیے کہ آپ کی آمد پہ، آپ کی خوشی پہ، آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کریں باضابطہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا، پھر اس میں ضیافت آپ نے کسی کی بھی کی، یا وہ جو آپ نے جانور ذبح کیا اس کا ثواب آپ نے کسی کو بھی ایصال کیا، بھیجا، وہ بھیج سکتے ہیں آپ۔ تو یہ چیزیں ہیں، 4 چیزیں جن کو یہاں، اس کے علاوہ حدیث پاک میں کچھ اور چیزیں، ان کا تذکرہ یہاں نہیں، کیونکہ یہ اس وقت جو بحث چل رہی تھی، وہ جو انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا اپنے لیول پہ، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ اب ان چیزوں میں بھی اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو لاچار ہو، جو اضطراری حالت میں ہو، جو مجبور ہو، غیر باغٍ، اور اس کی نیت بغاوت کی نہ ہو، یعنی سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادٍ، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، زیادتی کرنے والا، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی اجازت ہے ان چیزوں کے کھانے کی بھی، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ ایک تو بغاوت کی نیت نہ ہو، یعنی کھاتے ہوئے وہ اس کو حرام جان رہا ہو، یہ نہیں کہ حلال سمجھتا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو کہ یہ حرام ہے مان رہا ہو کہ یہ حرام ہی ہے، لیکن اس وقت میرے لیے رخصت ہے، میں کھا سکتا ہوں۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بغاوت نہیں کر رہا ہے، اللہ کے قانون کو فائنل مان رہا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام ہی مان رہا ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز عاد، ولا عاد، زیادتی نہ کرے، یعنی زندگی بچانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے جتنا اس نے کھانا ہے اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی مزے لے کر نہ کھائے کہ آپ کو اجازت ملی ہے تو کھاتے ہیں، پھر اس کے کباب بھی بنائے گا، پتہ نہیں کیا کیا بنائے گا تو کھاتا جائے گا، نہیں، بس بھوک مٹانے کے لیے یا زندگی بچانے کے لیے جتنا ضروری تھا اتنا اس نے کھا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور تم نہ کہو لما تصف ألسنتكم الكذب، جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں، جو جھوٹ بیان کرتی ہیں، جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، جھوٹ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی جو اپنے لیول پہ آپ کہتے ہیں فلاں چیز کو یہ حلال ہے اور فلاں چیز کو یہ حرام ہے، خبردار ولا تقولوا، تم مت کہو لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ بہتان باندھو اس طرح سے تم اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اس طرح سے نہ گھڑو، اس قسم کی باتیں نہ کرو، الزام نہ لگاؤ اللہ پہ۔ اللہ نے حرام نہیں کیا اور تم کہتے ہو حرام، اللہ نے حلال کوئی چیز نہیں کی اور تم کہہ رہے ہو یہ حلال، اپنے لیول پہ۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، الکذب جھوٹ، جو جھوٹ گھڑتے ہیں، جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، لا یفلحون، فلاح نہیں پائیں گے، ایسے لوگ ہرگز فلاح نہیں پاتے، کسی کے اختیار میں یہ نہیں، کوئی بھی شخص، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، حرام اور حلال کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، جو چیز اللہ نے حلال کی بس وہی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے بس وہی چیز حرام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ، یعنی جو لوگ اپنا فائدہ، تھوڑا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے حرام کی ہوئی چیز کو بھی حلال کہتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم حرام کو حلال بنا رہے ہو، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے،
کہا اس کے برعکس اگر یہاں آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہوا بھی، کوئی کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہاں آپ لاؤ، فلاں بزرگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے چڑھاؤ، فلاں چیزیں چڑھاؤ، کھاتے جاؤ آپ اور کہو کہ یہ حلال ہے، وہ تھوڑا سا فائدہ تو آپ کو ہوا، لیکن یاد رکھو کہ اس کا جو نقصان ہے وہ کتنا بڑا ہے، عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا، دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال جانیں اور اسے استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں اور ان سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔